السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مدبرہ مشتاق مڈل اسکول برار سے اور میں 7ویں جماعت کی طالب علم ہوں، اور یہ ہے آج کی مہمان سعدیہ جان جو کہ 8ویں جماعت کی طالب علم ہے اور یہ اسی اسکول میں زیرِ تعلیم ہے، اور یہ ہے میرے دائیں سائڈ میں شازیہ محمد جو کہ 8th کلاس کی طالب علم ہیں اور یہ بھی اس کی اسکول میں زیر تعلیم ہے۔ تو آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں جس کا نام ہے جنسی امتیاز یعنی جینڈر انیکویلٹی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں لڑکیوں اور لڑکوں کو لے کے بہت ہی فرق کیا جاتا ہے، اور اب میں سعدیہ آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ کے نظریے سے لڑکیوں کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوتی ہیں؟ جی ہاں مدبرہ، بہت اچھا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے۔ جی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، میں ہر زیادتی کا تو نہیں کہہ سکتی، لیکن میں ایک زیادتی کا کہتی ہوں۔ جیسے کہ مطلب کسی عورت کو بیٹے پیدا نہیں ہوتے اور بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، جی جی اس کو سسرال والے تانے دیتے ہیں اور مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، کبھی کیا بہانہ ڈھونڈتے ہیں کبھی کیا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو جو وہ عورت ہوتی ہے وہ بہت ہی تنگ آ جاتی ہے اس زندگی سے، جی جی وہ ہاں خودکشی کر لیتی ہے۔ جی اور بالکل۔ بعد میں جب اس کا بولتے ہیں اس بات کا ریزن کیا تھا، اس نے خودکشی کیوں کی، تو کہتے ہیں ارے پتہ نہیں کس بات پہ اس نے خودکشی کی، کیا کی، مطلب اس بات کا کسی کو پتہ چلتا ہے۔ جی ہاں تو صحیح یہ بات ہے۔ ایک اور ہمارے سماج میں بہت ہی گندا برتاؤ ہوتا ہے ایک اور لڑکی کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں بیوہ عورت، جس کا خاوند مر جاتا ہے۔ جی جی تو اس عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمارے کشمیر میں ایک رواج ہے کہ جب دلہن لاتے ہیں تو اس کے منہ سے پہلے پردہ اٹھانا پڑتا ہے۔ جی ہاں ہاں اس کے منہ سے جب پردہ اٹھانا پڑتا ہے تو اس کے لیے پہلے ایک اچھی سی لڑکی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، کون سی لڑکی ہم اندر لیں گے، کون سی کیا۔ اگر جی وہاں پہ جی بیوہ عورت ہوئی تو اس سے اندر نہیں لیتے ہیں۔ اب وہ کیوں نہیں لیتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس لڑکی کی وجہ سے کوئی اندر ہماری دلہن کو ہو نہ جائے، جی ہاں صحیح بات ہے۔ اور اس کے شوہر پہ کوئی اثر نہ پڑ جائے، اس پہ کوئی اثر نہ پڑ جائے، اور جو بیوہ عورت ہوتی ہے وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر لیتی ہے۔ جی ہاں صحیح وہ اس بات ہے۔ لیے کہتی ہے کہ کل تک جو کچھ ہوا وہ سارا الزام مجھ پہ ہی چڑھ جائے گا، بالکل۔ وہ بیچاری بھی ڈر کی ماری پیچھے ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ بھی بہت گندا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ جی ہاں سعدیہ، آپ کا کہنا بہت صحیح ہے، یہ عام ہے ہمارے سماج جی ہاں میں، بالکل۔ یہ ہوتا ہے۔ جی تو اب ہم جب میل اور فیمیل کی بات کر ہی رہے تو اب مجھے تھرڈ جینڈر یاد آیا جن کو ہم ٹرانسجینڈرز کے نام جی سے بھی ہاں جانا بالکل جاتا ہے۔ بالکل۔ ان کے ساتھ بھی بہت زیادتیاں ہوتی ہیں ہمارے سماج میں، ان کو ایز اے ہیومن بینگ ٹریٹ نہیں کیا جاتا، جی ان کے ساتھ بہت ہی انجسٹس ہوتا ہے ہر کسی لحاظ سے۔ لیکن ناظرین میں آپ کو بتا دوں اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جو نئی ایجوکیشن پالیسی نکلی ہے NEP 2020، انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ نہ ہی اب ایجوکیشن کے لحاظ سے، امپلائمنٹ، ہیلتھ کیئر وغیرہ ان سب لحاظ سے اب ان کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ جی ہاں۔ تو شکریہ آپ کا بہت بہت، آپ نے میرے سوال کا جواب دیا۔ تو اب شازیہ میں آپ کی طرف بڑھوں گی، آپ مجھے بولیے کہ آپ کے نظریے سے عورت کو کیا مقام دیا گیا ہے؟ جی اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام نے عورتوں کو وہ عزت بخشی، وہ عظمت بخشی جی کہ ہاں۔ اسلام سے پہلے عورتوں کی کیا حیثیت تھی۔ جب دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے تو دنیا بڑی عجیب تھی، ساری دنیا تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی لڑکی یعنی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جی ہاں۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اس کو برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جی ہاں۔ تو ایک شخص کہنے لگا کہ بیٹیوں کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہے کہ میری بیٹی نہیں ہے، تو جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بھی بیٹی اسی کو دیتا ہے جس کو اسے پانے کی اوقات ہوتی ہے۔ بیٹی وہ نعمت ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تھی تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ ضروری نہیں کہ چراغوں سے ہی روشنی ہو، بیٹیاں بھی گھروں کو روشن کرتی ہیں۔ جی ہاں سعدیہ، کہ مجھے اس کی بات پہ 2 منٹ مجھے دے دیجیے، مجھے اسی کی بات پہ ایک بات یاد آ گئی کہ جو بہت چھوٹی سی بات ہے، ہمارے گھروں میں چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں اور سماج والے بھی چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نا وہ قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے۔ جی ہاں۔ وہ یہ بات ہے کہ جب ہم گھر میں سب حضرات چائے پیتے ہیں، میں چائے کی مثال دوں گی کہ جب چائے پیتے ہیں تو برتن آگے رکھے ہوتے ہیں تو بیٹی کو بولتے ہیں اٹھو بیٹی اس برتن کو دو، بیٹے کو کچھ نہیں کہتے۔ جی اور وہ ہاں۔ کیوں نہیں کہتے، کیونکہ وہ بیٹا ہے، اسے ہاں کیا صحیح کہیں بات گے؟ ہے۔ اسے کچھ نہیں کہتے۔ جب وہ بیٹی اٹھتی ہے اور دھوتی ہے، بیٹیاں ویسے بھی جواب دینے کی ان کو عادت نہیں ہوتی ہے، تو جب بیٹا
جب ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں کھاتے تھے وہ برتن خود دھوتے تھے, وہ جو کپڑا پہنتے تھے وہ خود دھوتے تھے, وہ اس لیے وہ گھر کا سارا کام خود کرتے تھے. وہ اس لیے یہ کام کرتے تھے کہ کل تک میری قوم کے یہ نہ کہیں کہ سارا کام گھر کا لڑکیوں کو کرنا ہے, لڑکوں کو بھی گھر کا تھوڑا تھوڑا کام کرنا ہے. یہ بھی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں. جی ہاں سعدیہ, آپ کا کہنا بہت صحیح ہے, یہ ہوتا ہے ہمارے سماج میں بہت ہی زیادہ. تو اب آپ نے جب عورت کی مقام کی بات کر لی ہے تو مجھے بھی ایک واقعہ یاد آیا سعدیہ آپ کی بات پہ. جب پہلے انڈین ایئر فورس میں جوائن کر رہی تھی لڑکیاں, تو ادھر جب پہلے گئی ہوں تو ادھر ان کے ساتھ بہت انجسٹس ہوتا تھا. ادھر ان کو ویسی کوچنگ نہیں دی جاتی تھی جیسی لڑکوں کو دی جاتی تھی. ان کو ویسا یہ اٹینشن نہیں دیا جاتا تھا جیسا لڑکوں کو دیا جاتا تھا, جسٹ بیکاز ان کو لگتا تھا کہ جو ان کا آئی کیو ہے وہ ان لڑکوں سے بہت زیادہ کم ہے. لیکن آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کارگل وار کا, جی ہاں بالکل, 1999 میں جو ہوا, جو اس ہیلی کاپٹر کی پائلٹ تھی وہ بھی لڑکی تھی. اس نے ہار نہیں مانی اور اس نے ہزاروں سولجرز کی جان بچائی, اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ لڑکیاں اس ایئر فورس کے فیلڈ میں بھی کم نہیں ہیں. اس نے ہمارا جو مقام ہے عورتوں کا اس فیلڈ میں بھی بڑھا دیا. میں ان کو ہم آج یہ انڈین ایئر فورس کی مطلب انڈیا کی فرسٹ فائٹر پائلٹ کے نام سے جانتے ہیں, گنجن سکسینہ. تو ایسی بہت انسپائرنگ سٹوریز ہیں وومنس کی جنہوں نے ہمارا نام ان فیلڈز میں رکھا, کلپنا چاولہ, مدر ٹیریسا وغیرہ وغیرہ. تو اب میرے خیال سے وقت بھی بہت ہو گیا. تو ناظرین, میں آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے یہ گزارش کروں گی کہ میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ come out, speak for yourself because you're the voice of your own. So believe in yourself and lead a life you want. اور بہت ہی اہم بات, میں اپنے ٹیچرز کا بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم ادا کیا اور ہمیں موقع دیا اس بات پہ ڈسکشن کرنے کا. تو ناظرین, میرے خیال سے وقت بھی بہت ہو گیا, تو ناظرین شکریہ, اور سعدیہ اور شازیہ آپ کا بھی ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. تو ناظرین, ہم پھر سے ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.